الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا کی مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ پانی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، آگ سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں، بجلی سے نفع اٹھانے کے طریقے اور ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفع اٹھانے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی کہ لوگو، اگر تم میری بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرو گے تو اللہ کے خزانوں سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والے تم بن جاؤ گے۔ چنانچہ جو انسان سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ وہ انسان دنیا کی بھی اندر ایک مومن بن کر زندگی گزارتا ہے اور عزتیں اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ لوگو، اگر اللہ کے در پر جھکو گے تو امام عالم بنو گے، اگر اللہ کے در پر جھکو گے تو امام عالم بنو گے، اور اگر نفس کے آگے جھکو گے تو غلام عالم بنو گے۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، ہم نفس کے غلام ہیں، نفس کے سامنے جھکتے ہیں اور غلام عالم بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے، کام بھنگیوں والے کرتے ہیں اور تنخواہ بادشاہوں والی مانگتے ہیں۔ یہ خیال است و محال است و جنو۔ جو بندہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے مجھے عطا فرمائے، اس کے لیے اس کو مومن کامل بننا پڑے گا۔ چنانچہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اذان کے یہ الفاظ گواہی دے رہے ہیں کہ انسان کو کامیابی اعمال سے ملتی ہے، ملک و مال سے نہیں ملتی۔ آج ہم مال کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، کامیابی ملتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا بن مانگے بھی دے دیتے ہیں، لیکن دین اللہ تعالیٰ بندے کو بن مانگے نہیں عطا فرماتے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بادشاہی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فسخرنا کا ایک لفظ کہہ کر ان کو دنیا کی شاہی عطا فرما دی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت مانگی تو اللہ رب العزت نے کئی الفاظ میں احسان جتایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دین اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، یہ انسان کو بن طلب کے نہیں ملتا۔ دنیا تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دستور سمجھ لیجئے کہ انسان عالم اصغر ہے اور یہ پوری کائنات عالم اکبر ہے۔ انسان عالم اصغر ہے اور یہ پورا جہاں یہ عالم اکبر ہے۔ چنانچہ آپ غور کریں تو انسان کے 4 جہتیں ہیں، دائیں بائیں آگے اور پیچھے، اور عالم کی بھی 4 جہتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب۔ پھر انسان کو اللہ رب العزت نے بال عطا فرمائے۔ اس کی مماثلت دیکھیں تو دنیا کے اندر اللہ نے جنگل بنائے، تو کائنات میں جنگل ہیں اور انسان کے جسم پر بال ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر پہاڑ بنائے اور انسان کے اندر ہڈیاں بنائیں، یہ ہمارے جوڑ ہڈیوں کے، یہ بھی پہاڑوں کی مماثلت ہے۔
اللہ نے دنیا کے اندر دریا اور نہریں بنائیں اور انسان کے اندر خون کی شریانیں بنائیں. دنیا کے اندر اللہ نے نرم زمین بنائی اور انسان کے جسم میں اللہ نے نرم گوشت بنایا. پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پتھریلی زمین بھی بنائی اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ناخن اور دانت یہ اس کی مماثلت پیدا فرما دی. پھر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان عالم اصغر ہے اور یہ کائنات عالم اکبر ہے. اب دستور یہ ہے کہ جس عالم اصغر پر اللہ کا قانون لاگو ہو جائے گا، یعنی سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، اس بندے کا حکم عالم اکبر پر بھی نافذ ہو جائے گا. یہ دستور ہے. ہمیں اپنے آپ کو پہلے مسخر کرنا پڑے گا. جب ہم اپنے نفس کو مسخر کر لیں گے اور اس کو شریعت کی لگام پہنا دیں گے، پھر اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو مقام تسخیر کہتے ہیں. چنانچہ ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے. ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. اگر اس کی مثالیں دیکھنی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے. اپنے گھر سے دور تھے، برادری سے دور تھے، تنے تنہا تھے، ایک غلام کی حیثیت تھی، کوئی ان کا اپنا نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنے جسم کے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کیا. وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ایک وقت آیا کہ وہ تخت و تاج کے مالک بن گئے. چنانچہ ان کے بھائی جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے آ کے فریاد کی، یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل. اے عزیز مصر، کیونکہ بھائی تو نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، وہ سمجھتے تھے یہ مصر کا بادشاہ ہی ہے. اے عزیز مصر، ہمیں تنگ دستی نے بے حال کر دیا اور ہم قیمت بھی ایسی لائے ہیں جو پوری نہیں، لیکن ہم آپ سے غلہ پورا مانگتے ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں وزن پورا دے دیجئے. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنی بات کہ یہ بھی تو نبی زادے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور آج میرے سامنے کھڑے فقیر کی طرح مجھ سے صدقہ و خیرات مانگ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا حال کیا تھا؟ وہ تو کے بکے رہ گئے. کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ ہیں. انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی اخی ہے. انہ من یتق ویصبر، بے شک جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، صبر و ضبط کا معاملہ کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتے. اللہ ایسے لوگوں کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتے ہیں. عرش کہتے ہیں عربی میں تخت کو، تو اللہ ایسے لوگوں کو تخت عطا فرما دیتے ہیں. تو دیکھو ایک غلام تھے مگر ان کے جسم پر اللہ کا حکم لاگو ہو گیا، جس کے نتیجے میں ان کا حکم اللہ نے زمین پر لاگو فرما دیا. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، تھا اور وہ بیٹھ کے کھاتے تھے. تو جو پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال من و سلوہ کھلا سکتے ہیں، کیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 2 وقت کی روٹی نہیں عطا فرما سکتے؟ ہم اگر نبی علیہ السلام کا ساتھ دیں اور ان کی پیروی کریں تو تب یہ نعمت ملے گی نا.
اسی طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ان کے لیے کھانا اتار دیا۔ یہ مائدہ عربی کا لفظ ہے، ہماری پنجابی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم بھی ایک آٹے کو میدا کہتے ہیں، وہ میدا کا لفظ بیسیکلی قرآن کا لفظ مائدہ ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے کھانے کے لیے آسمان سے کھانا اتار دیا۔ کافر کی یہ پہچان کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو مقام ہی کچھ بلند ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے اپنے ایمان کو کامل کرنا پڑے گا، اور ایمان کامل تب ہوگا جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی کریں، ان کے ایک ایک حکم پر عمل کر لیں۔ نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو کے لیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصل مقصد کو پہچانیں اور اس کے مطابق گزاریں۔ جب دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بھر جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آدمی کے قدموں پر دنیا کے خزانے بکھیر دیتے ہیں، اس کو دنیا عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی کو پڑھیں کہ آخری وقت میں ان پر یہ حال بھی آیا کہ سونے چاندی کے ڈھیر ان کے لگ جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں جن کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے میں توڑا کرتا تھا۔ اب غور کریں کہ لکڑی کے کلہاڑے سے کوئی تولوں میں تو سونا نہیں ہوگا نا جو کاٹتے ہوں گے، وہ پھر کلوز میں کوئی ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں دنیا کے دریا قدموں میں بہا دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 60,000 آدمی کھانا کھایا کرتے تھے، ایک وقت میں۔ آج ہمارے گھر 5 مہمان اور 6 مہمان، لیکن امیر المومنین کے دسترخوان پر 60,000 آدمی ایک وقت میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث 6 کروڑ دینار کی نکلی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک رات میں 2 لاکھ درہم غریبوں میں تقسیم کر دیے، ایک رات میں 2 لاکھ درہم غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو 1 لاکھ اشرفیاں ہدیے میں عطا فرما دی۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی سخاوت نفس عطا فرما دی تھی کہ ان کے قدموں میں دنیا آتی تھی، وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ اس کو فوراً آگے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 اشرفیاں ایک دن میں صدقہ کر دیں، اور 30,000 گھرانوں کو انہوں نے آزاد کیا۔ 30,000 گھرانے آزاد کیے انہوں نے اپنی زندگی میں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے 30,000 اشرفیاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجی، انہوں نے رات آنے سے پہلے پہلے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اتنی ہی اشرفیاں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجی، انہوں نے بھی دن گزرنے سے پہلے پہلے اتنی 30,000 اشرفیوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو 10,000 درہم ملے، انہوں نے صدقہ کیے، اور اپنے ضرورت کے لیے انہوں نے کسی سے قرض لیا، اپنی ضرورت کے لیے قرض لیا، اور سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ 10,000 اشرفیاں دیں، انہوں نے مدینہ کے یتیم و بیواؤں کو بلایا اور ان میں خرچ کر دیں۔ باندھی آئی، ام المومنین آپ روزے سے ہیں اور مجھے افطاری کا سامان لانا ہے، کچھ پیسے دیں۔
فرمایا تو مجھے پہلے بتاتی، میں نے تو سب خرچ کر دی، خود افطاری پانی سے کی۔ ان کے نظر میں اس مال و دولت کی کوئی قدر نہیں تھی، وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے اللہ کے ہاں درجے پانے کے لیے، چونکہ دنیا کی وقت نہیں رہی تھی ان کے ہاں، دنیا بے وقت بن گئی تھی ان کے ہاں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 درہم بھجوائے۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن بیٹھ کر اس کو غریب عورتوں میں، بچوں میں تقسیم کرتی رہیں۔ جب تقسیم کر چکی تو اس کے بعد دعا مانگی، اے اللہ امیر المؤمنین عمر کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ آئندہ مجھے ہدیہ بھیجا کرے۔ اے اللہ امیر المؤمنین عمر لانو کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ آئندہ مجھے ہدیہ بھیجا کرے اور مال میرے ہاتھ میں آئے۔ کتنی بے وقت ہو گئی تھی دنیا ان کی نظر میں۔ اسی وجہ سے پھر اللہ نے دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں لا دیے تھے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ان کو لذت آشنائی حاصل ہو گئی تھی، اس لیے دنیا کی ان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ حضرت علی عنہ ایک مرتبہ محراب میں کھڑے نفل پڑھ رہے تھے اور فرمانے لگے، یا صفرا یا بیضا غر غیری، اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں پڑنے والا نہیں ہوں۔ رب کریم نے دین اسلام عطا فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی۔ اس کا معنی کہ دین اسلام اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم اس کی قدر و قیمت کو آج نہیں پہچانتے، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اگر امت نے یکجا ہونا ہے تو ان کو دین اپنانا پڑے گا۔ دین ہمیں اکٹھا کرتا ہے، اور جب دین زندگی سے نکل جاتی ہے تو پھر دل ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے دلوں میں محبتیں بھر دی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اگر دین آئے گا تو ہمارے دل آپس میں جڑ جائیں گے، جب دین نہیں رہے گا تو دل بھی آپس میں اکٹھے نہیں رہیں گے۔ اس دنیا میں پیپر کو جوڑنے کے لیے گلو بنائی ہے اللہ نے، لکڑی کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیل بنایا ہے، لوہے کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ویلڈنگ کو بنا دیا، اسی طرح مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے مختلف چیزوں کو بنا دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیا بنایا؟ اس کا جواب ہے دین۔ اگر ان دونوں لوگوں کے درمیان دین ہوگا، ان کے دل آپس میں جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ ان کے دل میں محبتیں ڈال دیں گے۔ تو دین محبتیں پیدا کر دیتا ہے، دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ جب زندگیوں سے دین نکلتا ہے تو پھر انسان کے دل بھی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھو ہم ایک جگہ رہتے ہیں مگر دل ایک دوسرے سے اجنبی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی محبت ہمدردی دل میں نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ دلوں سے دین نکلا، اللہ نے دلوں سے ہمدردی ایک دوسرے کی نکال دی۔ دیکھنے میں انسان ہیں اور زندگی حیوانوں والی گزارتے پھر رہے ہیں۔ جو انسان اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چند انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام کہ اللہ اس کی دنیا میں مدد و نصرت فرماتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے، جو بچہ باپ کی بات مانے، اس کو چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو تو باپ اس کی بھرپور مدد کرتا ہے، اس کو کہتا ہے بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر قدم پہ تمہاری مدد کروں گا۔ اسی طرح جو بندہ اپنے پروردگار کی بات مانتا ہے
نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وہ اللہ تعالیٰ بہترین وکیل ہیں اور اس بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وہ وکیل ہیں جو ہمیشہ مقدمہ جیتتے ہیں. جس کے وکیل اللہ بن گئے اس بندے نے گویا مقدمے کو جیت لیا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اس کے کیا معنی؟ کوئی اللہ کے خزانوں کو چور اور ڈاکو پڑ گئے ہیں کہ اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا نہ یہ مطلب نہیں ہے. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اس کا مطلب یہ کہ ہم اگر دین کو اپنائیں اور دینی زندگی گزاریں اور دین کے کاموں کو اپنا مقصد بنائیں تو اللہ زمین میں قدم جما دیں گے. قدم تو اسی کے جمتے ہیں نا کہ جس کو دنیا میں عزت بھی ہوتی ہے، رزق بھی ہوتا ہے، اس کے قدم جمتے ہیں. ودن تو قدم ہوا میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تم میری مدد کرو گے تو میں دنیا میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو جما دوں گا، عزتوں کی زندگی عطا فرما دوں گا. اور اللہ نے ایمان والوں کی مدد کی. چنانچہ فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. تو یہ جو مدد اور نصرت کے تمام واقعات ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو ایمان میں کامل تھے. قلیل تھے مگر اللہ نے ان کو دنیا میں کثیر کے اوپر غالب کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی بار ایسا ہوا کہ ایک تھوڑی جماعت ایک بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی. اگر سمجھنے کے لیے اس کا مفہوم بیان کریں تو یوں بنے گا کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باز مروا دیے، واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب انسان اللہ کی مانتا ہے اللہ پھر چڑیوں سے باز مروا کے دکھا دیتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کافروں کو ہرگز ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دیں گے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے مرغی کے چوزے ہوتے ہیں. اب جب بلی آ جاتی ہے نا تو مرغی اپنے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے. مرغی کہتی ہے پہلے مجھ سے نمٹو گے تب میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گے. اسی سے یہ نکلا کہ تم میری لاش سے گزر کے آگے جاؤ گے. ہو بہو یہی الفاظ ہیں اس کے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر پہلے میرے ساتھ نمٹیں گے تب میرے ایمان والے بندوں تک ہاتھ لگاؤ گے. فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اور پھر ہمیں تو اپنے دشمنوں کا پتہ ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. تم اسے دوست سمجھ رہے ہو وہ اندر سے تمہارا دشمن ہے، تمہیں کیا پتا. اللہ جانتا ہے جو دلوں کے بھید دیکھتا ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. تو جب اللہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے تمہاری حفاظت کروائے گا تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں تاکہ وہ ہمارا نصیر بن جائے، وہ ہمارا محافظ بن جائے. اس سے آسان عزتوں بھری زندگی گزارنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. چنانچہ جنگ خندق میں کتنے کافر مدینہ کی طرف چل پڑے تھے کہ جو لوگ تھے منافق وہ آ کے ایمان والوں کو کہتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم. لوگ جمع ہو کے تمہاری طرف آ رہے ہیں تم ذرا اپنی فکر کرو. اور ایمان والے ایسے تھے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ان کا اور ایمان بڑھتا تھا، تسلیم بڑھتی تھی، ان کا اللہ پہ بھروسہ تھا. چنانچہ جنگ خندق میں نبی علیہ السلام نے خندق کھود دی تھی اور ایمان والے اس کے اندر محصور ہو گئے تھے. اتنے تھوڑے تھے کہ لڑ نہیں سکتے تھے اور وہ 1 مہینہ کافر وہاں رہے اور 1 مہینہ تک وہ مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر سکے. بالآخر ان کے آپس میں انتشار ہو گیا اور وہ وہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں کہ
ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ نے ان کافروں کو رد کر دیا بغیر کسی مقصد کے، ان کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں آیا۔ چھوٹے بچے ایک دوسرے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تو ٹھینگا دکھاتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ٹھینگا، بالکل اس آیت کا یہی معنی ہے کہ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ نے ان کو واپس لوٹا دیا، ان کے ہاتھ میں ٹھینگا بھی نہیں آیا۔ اللہ یوں ہی حفاظت فرماتا ہے۔ ایک ایسا موقع تھا کہ اہل کتاب کے کچھ قلعے تھے، ان کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا۔ 1 میٹر تقریباً چوڑی دیواریں پتھر سے انہوں نے بنائی ہوئی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ان قلعوں کو فتح نہیں کر سکتے، اور مسلمان خود بھی سمجھتے تھے کہ ان قلعوں کو فتح کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرما لیا تو اللہ نے مسلمانوں کو اس کا بھی فاتح بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عجیب انداز سے اپنی شان بیان کرتے ہیں۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، فرمایا ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارے دل میں تو گمان ہی نہیں تھا کہ تم ان کو نکال سکو گے، وظنوا، اور ان کا بھی یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ ایسی طرف سے آیا جس کا ان کو وہم و گمان ہی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کافروں کے دل میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا۔ اب وہ آپس میں مشورہ کرنے بیٹھے، یار یہ مسلمان جہاں جاتے ہیں کامیابی قدم چومتی ہے، اگر ہماری طرف آگے تو کیا بنے گا؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، بہتر ہے اپنی عورتوں کو بھی یہاں سے تم شفٹ کر دو اور اپنے مال کو بھی یہاں سے شفٹ کر دو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے سامان باندھے اور اپنی بیویوں کو وہاں سے روانہ کیا۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ تو گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مسلمان بھی ان کو بھگانے کے لیے آگے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جب ہم مدد کرنے پہ آتے ہیں بغیر جنگ اور لڑائی کے، ہم یوں تمہیں دشمنوں کے اوپر فاتح بنا دیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آپ کو فتح کریں، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ ہم اپنے دل کو فتح کریں، اپنے آپ کو فتح کریں اور اس پر اللہ کا حکم لاگو کریں اپنی ذات پر، پھر ہمارا حکم پوری کائنات کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ اس کو مقام تسخیر کہتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کی اللہ مدد بھی فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ تعالی بہذا الدین، اللہ نے اس دین کی وجہ سے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے۔ تو جو مومن بنتا ہے اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز، اللہ ایسے لوگوں کو امن کی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ ذات جو ان کو بھوک میں کھانا دیتی ہے اور خوف کی حالت میں ان کو امن عطا فرما دیتی ہے۔ تو اللہ امن عطا فرما دیتے ہیں۔ صحابہ لانوں کے زمانے میں ایسا امن تھا کہ یمن سے ایک عورت چلی اکیلی تھی، مدینہ طیبہ پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، پہلے تو پوچھا کہ تم نے اکیلے سفر کیوں کیا؟ اس نے کوئی اپنا عذر بیان کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے نیکسٹ کویسچن پوچھا، اچھا تم عورت زاد ہو، جوان العمر ہو، تمہارے پاس مال دولت بھی تھی، زیور بھی تھے، اور تمہاری جان بھی تھی، تمہاری عزت آبرو بھی تھی، تم نے یمن سے لے کے مدینہ کا سفر کیا، بتاؤ درمیان کے لوگوں کو تم نے کیسے پایا؟ اس زمانے میں لوگ جو سفر کرتے تھے تو ایک رات میں، ایک دن میں 20-25 کلومیٹر کا سفر کیا جاتا تھا، تو 100 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے 4 دن چاہیے، اور یہ تو 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تھا۔ 1 مہینہ سے زیادہ وہ عورت اکیلی سفر بھی کیا، رات کو کہیں سوتی بھی ہوگی، پھر کہیں کھانا بھی کھاتی ہوگی، تو آخر انٹریکشن ہوتی ہوگی۔
تو انہوں نے پوچھا تم نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ وہ کہنے لگی امیر المومنین میں اکیلی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو مرد کس نظر سے دیکھتا ہے. میں نے یمن سے مدینہ کا سفر کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ یمن سے مدینہ تک ایک ماں باپ کی اولاد بستی ہے، سب آپس میں بھائی ہیں اور بہن ہیں. یعنی ایک عورت، اجنبی عورت یہ گواہی دے کہ اتنا لمبا سفر کر کے مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. ایسا امن اللہ نے عطا فرما دیا، ایسا سکون. صحابہ اللہ عنہ کے زمانے میں تالے لوگ نہیں لگاتے تھے اپنے گھروں کو، بس گھر میں ہوتے تھے تو دروازہ آپس میں اکٹھا کر دیتے تھے. جب دروازہ اکٹھا ہوتا تھا تو یہ پہچان ہوتی تھی کہ گھر میں نہیں جا سکتے. کواڑ کھلے ہوتے تھے پھر لوگ آتے تھے اگر آنا ہوتا تھا. تو اللہ نے ایسا امن دے دیا کہ ان کو کوئی دل میں کوئی خوف ہی نہیں تھا، نہ مال کا نہ عزت آبرو کا. اللہ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی والوں کی، ان میں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. امن سے مراد باہر کا ڈر نہیں تھا، اور اطمینان کے معنی اندر سے بھی ان کو کوئی غم نہیں تھا. ایسا آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا من کل مکان رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے ان کے اوپر رزق کی بارش ہوتی تھی. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو یہ نافرمانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نعمتوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو نعمتوں کو پانے کا ایک ہی طریقہ کہ انسان اپنے جسم کو اللہ کے حکموں کے مطابق بنا لے، اپنے ہر عضو پہ اللہ کے حکم کو لاگو کر لے. ایک تیسری نعمت اللہ ایسے مومن کو عطا فرماتے ہیں جس کو مقام تسخیر کہتے ہیں. چنانچہ مقام تسخیر اللہ نے حضرت عمر لانو کو عطا فرما دیا تھا. عمر لانو کا حکم ہوا پہ بھی چلتا تھا، پانی پہ بھی چلتا تھا، زمین پہ بھی چلتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو دور مسلمانوں کا ایک لشکر کافروں سے لڑ رہا تھا اور ان کے امیر کو کوئی میسج دینا تھا. تو حضرت عمر لانو نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا یا ساریت الجبل. ہوا نے ان کے یہ پیغام کو سینکڑوں میل دور ایک مسلمان جرنیل تک پہنچا دیا. انہوں نے ان الفاظ کو سنا. سینکڑوں میل دور ہوا ان کا پیغام پہنچا دیتی ہے. تو ہوا پہ بھی حکم چلتا ہے، پانی پہ بھی چلتا ہے. چنانچہ جب مصر فتح ہوا اس زمانے میں سال میں اس کا پانی بند ہو جاتا تھا اور پھر ایک جوان لڑکی کو اس پانی میں ڈالا جاتا تھا اور دوبارہ پانی چلتا تھا. جب مسلمانوں نے مصر کو فتح کیا تو فاتح مصر نے خط لکھا امیر المومنین عمر لانو کو کہ امیر المومنین یہاں تو یہ رسم ہے، میں کیا کروں؟ عمر لانو نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھی، خط لکھا دریا کے نام، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو امیر المومنین عمر تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تو چلنا شروع کر دے. فرمایا کہ یہ پرچی اس پانی میں ڈال دو. پرچی پانی میں ڈالی گئی، دریائے نیل نے چلنا شروع کیا. آج تک پھر اس کا پانی کبھی بند نہیں ہوا. ایک مرتبہ میں دریائے نیل کے کنارے کھڑا پانی کو دیکھ رہا تھا اور حضرت عمر لانو کی عظمت کو سوچ رہا تھا کہ ایک بندہ مومن نے اس میں پرچی ڈالی تھی، اس کے بعد آج تک اس پانی کا، اس دریا کا پانی چلنا بند نہیں ہوا. ان کا حکم ہوا پہ بھی چلتا تھا، پانی پہ بھی چلتا تھا، زمین پہ بھی چلتا تھا. چنانچہ حضرت عمر لانو مدینہ طیبہ میں کھڑے ہیں، اچانک زمین میں زلزلہ آتا ہے. جب زمین میں زلزلہ آیا تو عمر لانو نے اپنا پاؤں زور سے زمین پہ مارا اور فرمایا اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور اس کے بعد زلزلہ بند ہو جاتا ہے. اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا ہے. پانی پہ حکم چلا، ہوا پہ حکم چلا، زمین پہ حکم چلا، آگ پہ حکم چلا. مدینہ طیبہ کے باہر سے آگ نکلی جو مدینہ طیبہ کی طرف بڑھنے لگی. حضرت عمر لانو کو پتہ چلا
انہوں نے تمیم داری اللہ عنہ صحابی کو بھیجا، آپ جائیں اور آگ کو واپس اپنی جگہ پر لوٹا دیں۔ انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور اپنے رومال کو، چادر کو ایسے جیسے چھانٹا ہوتا ہے، اور اس سے آگ کو وہ مار رہے تھے، اور آگ پیچھے ہٹتی ہٹتی جہاں سے نکلی تھی وہیں واپس چلی گئی۔ تو ان کا حکم مخلوق پہ چلتا تھا، اس لیے کہ ان کے جسم پر اللہ کا حکم چلتا تھا۔ تو دستور سمجھ لیں کہ جس بندے کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کا حکم لاگو ہو جائے گا، اللہ اس کو مقام ایسا عطا فرمائیں گے کہ اس کا حکم آگے مخلوق کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو من مرضی کی زندگی گزاریں، لیکن ہمیں وہی مقام تسخیر نصیب ہو جائے۔ این خیال است و محال است و جنوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے دریا میں گھوڑے ڈال دیے تھے اور پانی نے ان کو راستہ دے دیا تھا۔ جب باہر نکلے تو انہوں نے لشکر سے پوچھا کہ کسی کی کوئی چیز پانی میں سے گر تو نہیں گئی؟ ایک صحابی نے کہا میرا پیالہ گر گیا۔ انہوں نے دریا کو حکم دیا، اے دریا کے پانی، اس مجاہد کا پیالہ واپس کرو۔ ایک لہر آتی ہے اور پیالہ کنارے کے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید عنہ کے سامنے دشمن نے ایک شیشی دکھائی جس میں زہر تھی، کہ ہم نے اپنی تلوار کی دھار اس زہر میں بجھائی ہوئی ہے، اگر اس کا ذرا سا بھی زخم کسی کو لگ گیا تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ خالد بن ولید عنہ نے وہ پوری شیشی اس سے لی اور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اس پوری زہر کو پی لیا اور زہر نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اللہ رب العزت مومن کامل کو ایسا مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہر آباد کیا، اس کا نام کیروان تھا۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جناب آپ نے تو یہاں بسیرا کیا، اور یہاں تو بڑے درندے ہیں، جنگل میں شیر ہیں، چیتے ہیں، ہاتھی ہیں، یہ درندے آئیں گے اور آپ لوگوں کو رات کو یعنی مار دیں گے۔ تو امیر المومنین جو تھے، جو امیر لشکر تھے، انہوں نے ایک صحابی کو حکم دیا، آپ اعلان کر دیں کہ جنگل کے جانور یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ وہ صحابی ایک درخت پہ چڑھتے ہیں اور درخت پہ چڑھ کے اعلان کرتے ہیں، اے جنگل کے جانوروں، آج سے یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بسیرا ہے، تم اس جگہ کو خالی کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہے شیرنی اپنے بچوں کو لے کے جا رہی تھی، ہاتھیوں کا لشکر وہاں سے نکل رہا تھا، تھوڑی دیر میں درندوں نے اس پوری جگہ کو خالی کر دیا۔ جب مقامی لوگوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کو یہ طاقت کیسے ملی؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ انہوں نے کہا اچھا ہمیں بھی آپ اسلام جو ہے وہ سکھا دیجئے۔ بغیر کسی لڑائی کے وہ قوم اسلام قبول کرتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو جنگل کے جانوروں پر بھی حکم چلتا تھا۔ آج کل ہمیں ایک مرتبہ جنگل میں جانے کا موقع ملا، بڑا بڑا بورڈ پر لکھا ہوا تھا رائٹ آف دی وے از ود دی اینیمل۔ میں پڑھ کے ہنس رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب رائٹ آف وے ہمارا ہوتا تھا، ہم پہلے گزرتے تھے، جانور ہمارا انتظار کرتے تھے، اور آج وہ وقت آ گیا کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں جانور سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو پہلا حق اس کا ہے، اس کو جانے دو، پھر تم راستہ جو ہے نا وہ قطع کر سکتے ہو۔ تو آج تو ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے بن گئے، نیچے درجے پہ آ گئے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ اب وہ حیران تھے کہ میں لشکر تک کیسے پہنچوں، مجھے پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ ایک شیر قریب دیکھا، اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تمہیں انسانوں کی مہک آتی ہے اور تم محسوس کر لیتے ہو کہ انسان کس طرف ہیں، لہذا مجھے میرے قافلے تک پہنچاؤ۔ شیر کی پیٹھ پہ سواری کرتے ہیں اور شیر ان کو قافلے تک پہنچا کر واپس چلا جاتا ہے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ جنگل کے شیروں پہ حکم چلتا تھا، مخلوق پہ حکم چلتا تھا۔ اس کو مقام تسخیر کہتے ہیں، اور یہ چیز انسان کو نصیب ہوتی ہے
جب وہ اپنے جسم پر اللہ کے حکم کو لاگو کر لیتا ہے. اور پانچواں انعام اللہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دیتے ہیں. اس لیے اگر انسان مومن بنے گا اللہ تعالیٰ زمین پر فتوحات کے دروازے کھول دیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. چنانچہ علامہ اقبال نے فارسی میں عجیب کلام لکھا ہے کہ طارق بن زیاد نے ایک مرتبہ دریا عبور کیا اور جب دشمن کے ملک میں پہنچے تو انہوں نے اپنی تمام کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا. اس وقت کسی نے کہا کہ واپس جانے کا تو آپ نے سبب ہی ختم کر دیا، اب کیا بنے گا؟ تو اس پر طارق ابن زیاد نے عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں طارق چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت، کہ طارق نے اندلس کے کنارے پر کشتیوں کو جلا دیا تھا. گفتند کار تو بنگاہ خرد خطاست، کہنے والے نے کہا کہ عقل کی نظر میں تمہارا یہ عمل یہ خطا ہے، تم نے بڑی مسٹیک کی ہے، بلنڈر کمٹ کیا ہے کہ واپس جانے کا ذریعہ ہی تم نے ختم کر دیا. دوریم از سواد وطن ما زچو رسیم، ترک سبب زروع شریعت کجا رواست. شریعت کی نظر میں سبب کو ترک کرنا یہ کہاں روا ہے کہ آپ نے کشتیوں کو ہی جلا دیا. خندید دست خیش بشمشیر و برد گفت، وہ ہنس پڑے سن کر اور اپنا ہاتھ شمشیر کے دستے پر رکھ کر کہنے لگے ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست. ہر ملک جو میرے خدا کا ملک ہے وہ میرا ملک ہے. یہ ہوتا ہے مومن کامل کہ اللہ رب العزت اس کو واقعی زمین کا خلیفہ بنا دیتے ہیں. یہاں تمام ہے میراث بندہ مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک. عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب ادراک نہیں ہے. بلکہ ایک جگہ فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یعنی جو مومن کامل بن جاتا ہے اس کا ہاتھ گویا اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. اور اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف اور اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جب آپ مٹی پھینک رہے تھے آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ اس کو پھینک رہے تھے. تو مومن جب مومن کامل بن جاتا ہے تو اس کا ہاتھ گویا پھر اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. تو یہ نعمتیں ہیں جو مومن کامل کو دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ساری بات کا لب لباب بتا دیا. ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے. لب لباب یہ فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، بے شک جو بندہ میرے حکم کی فرما برداری کرے گا اللہ رب العزت نے اس کے لیے عزت اور وقار کو لکھ دیا ہے. وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا اللہ نے اس کے اوپر ذلت اور چھوٹے پن کو لکھ دیا. آج ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر ذلت کو لکھ دیا ہے. آپ دیکھیے ہیں مسلمان کیسی ذلت کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزتوں کی زندگی گزاریں، ایک اس کا راستہ ہے ہم اپنے جسم کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے مزین کر لیں، احکام شریعت اپنے جسم پر لاگو کر لیں، پھر دیکھیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا خیر کے فیصلے فرماتا ہے. جن قوموں نے احکام الہی کو توڑا اللہ نے ان کو رسوا کیا. قرآن مجید میں مختلف مثالیں دیکھ لیجئے کہ جن قوموں نے احکام الہی کو توڑا اللہ نے ان کو ذلیل رسوا کر دیا، اور جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا. مسلمان اسپین کے اندر
بہت عرصہ حاکم بن کر رہے، مگر پھر زندگیوں کے اندر سستی آ گئی اور کوتاہی آ گئی عبادات کے اندر۔ چنانچہ ایک وقت ایسے آیا کہ کافروں نے اسپین پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے مسلمان کو کہا کہ تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ تو مسلمان بادشاہ جو تھا وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر، والدین کو لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ جب وہ نکل پڑا تو نکلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو الحمرا کی بڑی خوبصورت عمارت جو اس نے بنائی تھی مسلمانوں نے، اس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چونکہ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ تو جب آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس شہزادے کی ماں نے کہا، بیٹا تم مرد بن کر جس چیز کی حفاظت نہیں کر سکے، اب عورت بن پر اس کا آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ تو انسان اگر مومن بنے گا تو اللہ اس کو مددگار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزتوں سے نوازے گا۔ ایک ہی طریقہ ہے عزتوں بھری زندگی گزارنے کا کہ ہم اپنے جسم پر اللہ رب العزت کے احکام کو لاگو کر لیں، اپنے اعضاء کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا لیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں گے کہ ہماری بات منہ سے نکلے گی اور تقدیر بن جائے گی۔ یہ عجیب بات ہے، منہ سے بات نکلے گی، تقدیر بن جائے گی۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، علامہ اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اگر تو مومن بن جائے گا تو اللہ کی تقدیر تو بن جائے گا۔ اس لیے جواب شکوہ کے آخر پہ عجیب اشعار کہے، فرماتے ہیں عقل ہے سفر تیری، عشق ہے شمشیر تیری۔ سفر کہتے ہیں ڈھال کو، کہ عقل تیری ڈھال ہے اور عشق تیری شمشیر ہے۔ عقل ہے سفر تیری، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ماں سے واللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ اگر تو مسلمان سچے معنوں میں بن کے رہے تو تیری تدبیر اللہ تیری تقدیر بنا دیں گے، تو جو چاہے گا اللہ ویسا کر دیں گے۔ تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ اور آخر پہ فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام سے وفا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائیں اور اس کو زندگی کا مقصد بنائیں، پھر دیکھیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو لوح و قلم دینے کو تیار ہے۔ تو آج کے اس مجمع میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے بہت ذلتیں برداشت کر لیں، آج کے بعد ہم عزتوں بھری زندگی گزاریں گے، ہم نفس کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ جن کے دل میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی، اللہ نے دنیا میں ان کو بادشاہی عطا فرمائی۔ دیکھیں ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان حضرات کا گھر ہے کہ جن کے اجداد حلب سے چلے، پھر عراق کے راستے سے ہوتے ہوئے یہاں آئے اور اللہ نے ان کو یہاں تخت و تاج عطا فرمایا۔ ان کے دادا وقت کے بادشاہ تھے۔ پھر جب ملک تقسیم ہونے لگا تو ملک تقسیم ہونے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ فرنگی کے دل میں لالچ ہے، انہوں نے 5 ٹن سونا اس فرنگی کتے کے سامنے ہڈی سمجھ کے ڈال دیا۔ جیسے ہم کتے کے سامنے ہڈی ڈال دیتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہوتی، انہوں نے 5 ٹن سونا فرنگی کے سامنے ہڈی بنا کے ڈال دیا۔ اللہ نے اتنا ان کو دیا تھا۔ آج ان کی اولادیں دل میں یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اللہ کو منانا ہے اور اپنی زندگیوں میں دین کو لانا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو وہی عزتیں دیں گے۔ ان کی زمینوں سے تیل نکلے گا، ان کی زمینوں سے سونا نکلے گا، ان کی زمینوں سے کاپر نکلے گا، ماربل اللہ نکالیں گے، اللہ زمین کے خزانوں کو کھول دیں گے جب یہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ذلت و رسوائی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی اطاعت شروع کر دی۔ آج نفس کی اطاعت کو بند کر کے عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد آپ کی کامل تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمانا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمانا،
رب کریم عزتیں عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزتیں نوازیں گے، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرمائے اور معصیت سے خالی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی بھی نیت کر لیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ توبہ کی نیت کر لیں، مگر سچی توبہ کی نیت کریں کہ واقعی آج کے بعد ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں گے اور اپنے رب کی فرمانبرداری والی زندگی کو گزاریں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ اگر یہ آواز خواتین تک جا رہی ہے تو خواتین بھی توبہ کی نیت سے یہ کلمات پڑھیں، وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند اعمال ہیں جن کو کرنے سے دل منور ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ ایک پارہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ اور چوتھی بات ہے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ ہم بھی دنیا کے کام کاج کریں مگر ہم اللہ سے غافل نہ ہوں کسی وقت بھی۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جایا کریں اور اللہ سے لو لگا کے یہ سوچا کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ یعنی خود آپ نے اللہ اللہ نہیں پڑھنا بلکہ دل پڑھ رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ جب اس طرح سے سنیں گے تو واقعی کچھ عرصے کے بعد اللہ یہ توفیق دے دیں گے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جب یہ گمان ہوتا ہے کہ دل اللہ کہہ رہا ہے تو وہ کہنا بھی شروع کر دیتا ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ اور یہ ذکر قلبی جب نصیب ہوتا ہے تو پھر موت تک یہ رہتا ہے، موت تک یہ رہتا ہے۔ زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے۔ یہ پوری زندگی کا ساز نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ پھر مومن کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں سو جاتی ہیں، اس کا دل نہیں سوتا، وہ اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
ایسا زندہ دل عطا فرما دے، ذاکر دل عطا فرما دے. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. ہمارے پرانے مرضوں کا یہی علاج ہے، ہم اپنے دلوں کو زندہ کر لیں. آج تو ہمارے جسم قبریں بنی ہوئی ہیں اور دل اس کے اندر ایک میت کی طرح پڑے ہوئے ہیں. ان اعمال کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ کی محبت آئے گی اور آپ چند دنوں میں اس فرق کو خود محسوس کریں گے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں. چنانچہ سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. یہ محسوس کریں کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. نیچے دیکھیے. ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے مالک آپ جانتے ہیں ہم دل سے تو آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا نفس امارہ ہے اور شیطان بدبخت پیچھے پڑا ہے۔ اے اللہ وہ ہم سے گناہ کروا دیتا ہے، اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ اے اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اور اے اللہ اپنا قرب ملنے کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت فرما۔ کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اے کریم رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اے رب کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس سے پہلے کہ اللہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ میرے مولا ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مگر اللہ آپ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ چھوٹا بچہ نجاست سے اپنے جسم کو اے اللہ ناپاک کر لیتا ہے تو پھر ماں کے پاس آتا ہے، امی میرے کپڑے خراب ہو گئے، میرے جسم پہ بدبو لگ گئی، ماں جھڑکی دیتی ہے، تم نے کیوں خیال نہ رکھا؟ کہتے ہیں امی اگر آپ اس کو نہیں دھوئیں گی تو کون مجھے دھوئے گا؟ میرے مولا ہم نے تو اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا، اب آپ اسے نہیں دھوئیں گے تو کون اسے دھوئے گا؟ اے اللہ ہمیں اپنے در سے خالی نہ ہٹائیے، ان دلوں کو ایک رحمت کی نظر ڈال کے دھو دیجئے، اور اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو محبت کی نظر آپ نے فضیل بن عیاض پر ڈالی، ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا، ایک ایسی نظر اللہ ہم مسکینوں پر بھی ڈال دیجئے۔ اے اللہ جو محبت کی نظر آپ نے بشر حافی پہ ڈالی، دنیا کی شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کا جام عطا فرما دیا، اللہ ایک محبت کی وہ نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ساری زندگی ہم یہی کہتے رہے ہیں ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ اے اللہ ایک مرتبہ تو آپ بھی کہہ دیجئے تم میرے ہو۔ اے اللہ ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ، اے کریم ایک مرتبہ، اے ستار ایک مرتبہ، اے غفار ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو۔ میرے مولا رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے اور اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ مومن کامل بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے من کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں آج سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، اے مالک آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا، شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا،
جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اے اللہ خالی نہ اٹھائیے، اے اللہ رد نہ کیجئے، اے اللہ اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، اور ان کی برکت سے ہم گناہگاروں کے دامن کو بھی بھر دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے سفید بالوں والے ایسے ہیں، بال تو سفید کر بیٹھے مگر دل سے آ کر بیٹھے، اللہ اپنے دل کا حال کس کو جا کر بتائیں، کس کے سامنے دل کا دکھ روئیں، اے اللہ آپ سینوں کے بھید جانتے ہیں، اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سفید بالوں کی رعایت فرماتے ہیں، اے اللہ سفید بالوں کی رعایت فرما دیجئے، اور اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب بادشاہوں کے نوکر اور غلام ان کی خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، ان الملوک اذا شابت عبیدہم، اے اللہ جب بادشاہوں کے غلام بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اے اللہ ہم بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد کر دیجئے، اللہ ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے کامل مومن بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم جس طرح ایک فقیر اپاہج عیالدار سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اے اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا دار سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں، ہم آپ کا دروازہ اس نیت سے کھٹکھٹا رہے ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا زندگی کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہمیں سعادتیں نصیب ہو جائیں گی، اے اللہ اس دروازے کو کھول دیجئے، رحمت کے دروازہ کھول دیجئے، برکتوں کا دروازہ کھول دیجئے، اے اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو پیالہ بنا کے آپ سے آپ کی رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں خالی نہ لوٹائیے، آپ ہی نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ ہمیں انکار نہ فرمائیے، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، اے اللہ آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ جس طرح ایک غریب کو اچھے لوگوں کے ساتھ امیدیں ہوتی ہیں، اے اللہ ہم فقیروں کو بھی آپ کی ذات سے امیدیں ہیں، اے اللہ آپ بہت اچھے ہیں، ہم پر مہربانی فرمائیے، آپ نے ستاری کی اور گناہوں کے باوجود ہم عزتوں کی زندگی گزارتے رہے، آپ نے مہربانی کا معاملہ فرمایا اور ہمیں گناہوں کی سزا دنیا میں نہ دی، اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ مہربانی فرمائیے، جہاں اتنی نعمتیں پہلے فرمائی ہیں اب مزید کچھ نعمتیں اور بھی عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں نیکی تقوی پر جما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیکی تقوی کی پر استقامت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ میزبان نے جس محبت کے ساتھ بلایا اس کے بدلے ان کو اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ان کے گھر میں دین کا کام شروع ہو گیا ہے، ان کے گھر میں بچے بڑے علم حاصل کرنے والے بن گئے ہیں، اے اللہ اس علم کے نور کو ان کے خاندان میں جاری و ساری فرما اور انہیں اپنے دادا کا وارث بنا، اے اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت نصیب فرما، آخرت میں بھی عزت نصیب فرما، اس گھر کو خوشیوں سے آباد فرما، برکتوں سے آباد فرما، صحت سلامتی کے ساتھ آباد فرما، عزتوں کے ساتھ آباد فرما، اے اللہ دین کے ساتھ آباد فرما، اس گھر کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، میرے مالک زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ دور مستورات بیٹھی ہوئی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما، اے مالک ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں
لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، اے مالک یہ عورتیں اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئی بیٹھی ہیں آپ سے معافی مانگنے کے لیے، آپ سے گناہ بخشوانے کے لیے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول کر لیجئے، سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، سب کو اپنی مقبول منیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم آقا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، فون کیے، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ رب کریم ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، 2 قدم پیچھے پھسل جاتے ہیں، اے کریم آپ کا سہارا چاہیے، اے اللہ سہارا دے دیجئے۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں میں اللہ دین کو جاری و ساری فرما دیجئے۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی گوشوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ اللہ وہ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، احرام باندھ کے نکلتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں۔ اللہ کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ کوئی حجر اسود کے بوسے دیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ نفلیں پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے، اور ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا، اور ہمیں اس میں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ آپس میں محبت پیار الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ چن چن کے دفع دور فرما۔ پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مہمان حضرات سے گزارش